قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من توضع نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز کو اصطلاح میں تحیۃ الوضو یا شکر وضو کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے، تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا۔ نیز اسے بھی عام نوافل کی طرح ادا کیا جائے گا، اس کا الگ سے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ ان 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: ہم لوگوں کو اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی جگہ لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو واعظ سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل کو اور منہ کو لگا کر، یعنی ظاہر و باطن متوجہ رہے، نہ دل میں اور کوئی دنیا کا خیال لائے، نہ منہ ادھر ادھر پھرائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا: کیا عمدہ بات فرمائی، جس کا ثواب اس قدر بڑا ہوا ہے اور محنت بہت کم ہے۔ ایک شخص میرے سامنے تھے، وہ بولے: پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ تو ابھی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی تم میں سے وضو کرے، اچھی طرح پورا وضو کرے، پھر کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دیتا ہوں میں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، کھولے جائیں گے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا: جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرے اس طریقہ کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اپنے ظاہر و باطن سے نماز ہی کی طرف متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد نماز پڑھنے میں وقت کی پابندی نہیں ہے، لیکن اوقات مکروہ میں پڑھنا جائز نہیں۔
احادیث میں اس سلسلہ میں ممانعت آئی ہے۔ ترمذی اور بخاری میں بھی وہ احادیث مذکور ہیں جن میں اوقات مکروہ میں مثلا بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر پڑھنا منع ہے۔ شرعی لحاظ سے کوئی شخص بھی نماز مغرب سے قبل تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جس نے وضو کے بعد فرض نماز ادا کی گویا اس کے تحیۃ الوضو کے نفل بھی ہو گئے۔ ان اوقات میں کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے، مثلا بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر، وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تحلیل درود شریف میں مشغول ہو، حق وضو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح طلوع غروب، نصف النہار، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اوقات مکروہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تحیۃ المسجد پڑھنے سے دل میں مسجد کا احترام پیدا ہوتا ہے، بمنزلہ سلام کے ہے کہ آدمی جب کسی گھر جاتا ہے تو گھر والے کو ملتے وقت سلام کہتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض تحیۃ المسجد کو مسجد کے رب کو سلام قرار دیا ہے کیونکہ اس کا مقصد حصول قرب الہی ہے، نہ کہ حصول قرب مسجد، جیسا کہ بادشاہ کے گھر میں داخل ہونے والا بادشاہ کو سلام عرض کرتا ہے، نہ کہ اس کے گھر کو۔ نماز تحیۃ المسجد ایک نفلی نماز ہے۔ جو شخص مسجد میں درس ذکر وغیرہ کے لیے آئے اور وقت مکروہ نہ ہو، اسے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لی یا فرض یا اقتداء کی نیت سے مسجد میں گیا تو تحیۃ المسجد ادا ہو گئی۔ جب آدمی مسجد میں داخل ہو اور مؤذن اذان دے رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اذان کا جواب دیا جائے، پھر تحیۃ المسجد ادا کی جائے تاکہ اذان کے جواب کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ فجر اور مغرب کے علاوہ دیگر نمازوں میں گھر میں سنت پڑھ کے مسجد جائیں تو مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد ہی میں سنت ادا کی تو بعد میں تحیۃ المسجد نہیں ہوگی بلکہ عام نفل کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں داخل ہوتی ہی سنت پڑھ لی تھی تو امید ہے کہ تحیۃ المسجد کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر مسجد میں جا کے بیٹھ گئے پھر یاد آیا تو بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یاد ہو تو بیٹھنے سے پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ نمازوں سے پہلے کی سنن تحیۃ المسجد سے کفایت کر جائیں گی کیونکہ تحیۃ المسجد کا مقصود مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام نماز ادا کرنا ہے۔ جو ان سنن کی ادائیگی سے پورا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص سنن یا فرائض کے ساتھ ساتھ تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیتا ہے تو دونوں ہی حاصل ہو جائیں گی۔ ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب خداوندی، تکمیل فرائض، قبولیت دعا اور درجات کی بلندی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے پابند حضرات بھی صرف فرائض، واجبات اور سنن موقع پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور درجات کی بلندی کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔